الحمد للہ البشیر الرزاق القادر الذي جعل سید الاولیاء عبد القادر الصلاة والسلام محمد الحاضر والناظر وعلى آلہ وصحبہ الطاہر المطہر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شخصیات بھی ہے، اور خوب درد و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکان والے، لامکان والے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفہ درد و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سمجھاؤ، سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سمجھاؤ، سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، یعنی شریعت کی بات جب تم مومن کو بتاؤ گے تو مومن اسے فوراً ہی قبول کر لے گا، بھلے ہی اس پر وہ حکم شرع سخت ہو یا بہت اس کے لیے گراں ہو، مشکل ہو، مگر وہ اپنے آپ کو شریعت کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا لے گا اور فوراً ہی حکم شریعت کو تسلیم کر لے گا۔ یہ مومنوں کی اللہ نے خصوصیت بیان کی کہ سمجھاؤ مومنوں کو۔ اللہ نے مومن کی حیثیت بتائی کہ مومن وہ ہے، صاحب ایمان وہ ہے جس کو سمجھایا جائے تو فوراً ہی شریعت کی بات کو وہ قبول کر لے۔ یہ مومن کی خصوصیت ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ شریعت کے احکام جب بچہ دنیا میں آتا ہے
اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، جیسے بچہ ابھی ماں کے شکم سے باہر آیا، حکم شریعت یہ ہے، قانون شریعت یہ ہے کہ بچہ دنیا میں جیسے آیا اس کے کان پہ اذان پڑھ دی جائے، داہنے کان پہ 3 بار اذان پڑھی جائے، بائیں کان پہ 2 بار تکبیر پڑھ دی جائے۔ شریعت کے اس عمل سے کتنا فائدہ ہے وہ آپ دیکھیں۔ فرمایا جاتا ہے جس بچے کے کان میں اذان اور تکبیر پڑھ دی جاتی ہے اس بچے کو مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ مرگی کی بیماری آپ کے لیے جملہ سخت ہو سکتا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں بات کی بیماری، جس آدمی کو مرتا نا کہ کہیں راستے میں پڑ کے گر گیا تو گیا، اس کو کوئی چپل سنگا رہا ہے، کچھ سنگا رہا ہے تاکہ وہ اپنی ہوش میں آ جائے۔ تو جب اذان بچے کے کان پہ بچپن میں پڑھ دی جاتی ہے تو پھر بچے کو مرگی کی بیماری نہیں ہوتی، یا شیطانی اثرات اس کو بچپن میں حائل نہیں ہوتے۔ بچہ ایسی خطرناک بیماری سے بچہ محفوظ رہتا ہے۔ اور اذان پڑھنے میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوا صاف ستھرا کر کے فوراً ہی بچے کے کان پہ اذان پڑھ دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو کسی شیخ، کسی بزرگ، کسی مقدس عالم کے پاس لے جانا چاہیے، اس سے تحنیک کرانا چاہیے۔ تحنیک کہتے ہیں، یہ سخت لفظ ہو جاتا آپ کے لیے، تحنیک کہتے ہیں کسی اچھے پیر، اچھے عالم کی زبان سے کھجور ہو یا شہد ہو، وہ اس کو چاٹ کر اس کے منہ میں رکھ دیں۔ یہ سنت رسول ہے، کسی اچھے عالم، کسی اچھے بزرگ کے منہ سے وہ شہد ہو یا جو ہے کھجور ہو اس کو چبا لیں، پھر اس بچے کے منہ میں وہ دے دیں۔ اس سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے اس کا عقیقہ کر دیں اور اس کے سر کے بال موڑ دیں۔ 7ویں دن اس کے سر کے بال موڑ دیں، 7ویں دن سر کے بال مکمل طور سے تراش کر اس کو تول لیں، اس کے برابر، اس کے مقدار تولنے کے بعد اس کے مقدار میں چاندی غریبوں کو صدقہ کر دیں۔ اس سے علماء فرماتے ہیں جو انسان اپنے بچے کے تعلق سے یہ کام انجام دے گا، شریعت کے اس قانون پہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بچے کے کبھی دماغی توازن بگڑنے نہیں دے گا، اس کے دماغی حالت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہیں گے، اور سر کی بیماری سے بچہ بڑھاپے تک محفوظ رہے گا۔ تو اب اس کے بعد 5ویں بات یہ ہے کہ عقیقہ کرے۔ اب عقیقہ کرے تو کیسے کرے؟ عقیقہ کرے تو کیسے کرے؟ عقیقے کے لیے کچھ لوازمات ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ اب جیسے جانور لیے جاتے ہیں وہ جانور آپ لے سکتے ہیں، لڑکے کے لیے 2 حصہ ہونا چاہیے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ۔ مگر عقیقے کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ جتنا چھوٹا جانور دیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ آدمی بکرا دے، بکرا عقیقہ میں ذبح کرے، اور علماء نے اس کے لیے کچھ ضابطے متعین کیے۔ وہ ضابطے یہ ہیں کہ عقیقہ میں جو جانور لیں آپ اس کو ذبح کریں، جو چھوٹا جانور لیں جیسے بکرا، اس بکرے کو ایسے کوئی ماہر کسائی کو اس کے حوالے کریں، ذبح کے بعد کسی ایسے ماہر جو ہے کسائی کے حوالے کریں جو صرف اس کی ہڈیاں نہ توڑے بلکہ صرف گوشت اس سے جسم سے الگ کر لے، ہڈیاں مکمل اس کی سلامت رہیں، ہڈیاں نہ توڑے۔ عقیقہ کے جانور کی اگر ہڈیاں توڑی جائیں گی اس سے بدفعلی کی علامت ہے، نیک فعلی کی تصور نہیں ہے۔ عقیقہ کے جانور کے لیے
کہ آدمی اس جانور کے ہڈیاں نہ توڑے، اس لیے کسی ماہر قصائی کے ایسے حوالے کریں جو روزانہ جس کا معمول ہے وہ آسانی سے بکرے کے گوشت کو الگ کر لے گا، اس کی ہڈیاں بھی نہیں توڑے گا، ہڈیاں بالکل سلامت رہنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں جس بچے کے لیے جو جانور ذبح کیا گیا عقیقہ کا جانور، اور اس کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں، وہ بچہ بڑھاپے کو پہنچ جائے گا اور اس کی کبھی ہڈیاں نہیں ٹوٹے گی، اس کے پیر ہاتھ کی ہڈیاں یا جسم کی کوئی ہڈی اس کی نہیں ٹوٹے گی، چاہے کتنے بڑے حادثے کا شکار ہو جائے اس کے جسم کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ اور یہ بڑے پتے کی بات ہے کہ ہم عقیقہ کرتے ہیں مگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت خاص بات ہے جس کے ہمیں علم نہیں ہوتا۔ عقیقہ میں آپ چھوٹا جانور اس کو ذبح کریں، اور عقیقہ میں وہی حکم ہے جو قربانی کے لیے حکم ہے، اس کے 3 حصے کر دیں مکمل گوشت کے۔ ایک حصہ آپ خود رکھ لیں اپنے گھر پہ، دوسرا حصہ آپ اپنے دوست احباب میں اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیں، تیسرا حصہ جو ہے آپ اس کو پڑوس میں جو آپ کے قریبی تعلقات میں جو غربا ہیں مساکین ہیں ان کو دے دیں۔ یہ 3 قسطوں میں 3 حصوں میں یہ گوشت کو بانٹ دیں اور اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیں۔ اور کوئی آدمی ایسا ہے جو پورے عقیقے کے گوشت کو سارے لوگوں کو بلا کر دعوت دے کر کھلانا چاہتا ہے، ویسے بھی آپ پورے سارے گوشت کو پکا کر ایک دعوت کر لیں، سارے لوگ رشتہ دار کو بلا لیں، اس میں غربا بھی ہوں، عمرہ بھی ہوں، امیر غریب سب رشتہ دار ہوں، سارے لوگ شامل ہوں، سب کو گوشت کھلا دیں دعوت کر کے، وہ بھی چل جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صورت بھی اپنائیں یا یہ صورت اپنائیں، دونوں صورت بہرحال جائز ہے۔ اب عقیقہ میں یہ جو لازمی بات ہے یہ 7ویں دن ہونی چاہیے، مگر ہوتا کیا ہے کبھی کبھی مالی حالت سب کی حالت تو برابر نہیں رہتی۔ آج کے دور کے اعتبار سے گزشتہ زمانے کی باتیں اور تھیں، آج کے حالات ابھی بہتر ہیں تو کل کس کی حالت کیا ہوں گے کون جانتا ہے۔ آج کے حالات بہتر ہیں تو پھر بچے ہونے کے بعد کے حالات کیا اس پر ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اس لیے جب بھی عقیقہ کریں، بچہ جس دن پیدا ہوا تھا اس کی 7ویں روز جب بھی کریں 7ویں روز عقیقہ کریں۔ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوا تھا پیر کے دن، جب پیر کو پیدا ہوا تھا 7واں روز اتوار پڑتا ہے، تو آپ جب بھی عقیقہ کریں اتوار کو کر لیں۔ مثال کو بچہ پیدا ہوا تھا بدھ کے روز یا پیدا ہوا تھا جمعرات کے دن پیدا ہوا تھا، جب اس کا زندگی میں کبھی بھی باپ عقیقہ کرے، اب بچہ 18 سال کا ہو گیا 20 سال کا ہو گیا، جب بھی باپ اس کا عقیقہ کرے تو 7ویں دن کب کرے گا؟ جب بچہ جمعرات کو پیدا ہوا تھا، اب جب بھی کرے گا زندگی میں تو 7واں روز اس کو بدھ کو ہوگا، بدھ کے دن وہ عقیقہ اس کا کر لے۔ اس طریقے سے قول رسول پر عمل ہو جائے گا، اس طریقے سے قول رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو جائے گا، تو ایسا آپ کر لیں۔ اور عقیقہ کے جانور کے ساتھ اگر آپ چاہیں کہ ہمارے اب کوئی کسی کے پاس ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے اور اس کے رشتہ دار میں کچھ لوگ غریب بھی رہتے ہیں اور اس کے خاص جو ہے لوگ ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں اس کے رشتہ دار میں جو زیادہ بیمار رہتے ہیں، اب آدمی کے سوال یہ ہوتے ہیں میں اپنے بچے کا عقیقہ کروں گا ساتھ اس کا صدقہ بھی نکال دوں گا، یعنی پلس مائنس دونوں جوڑ دے گا۔ وہ میں ایک ساتھ میں 2 کام کرنے کے ارادے میں ہیں کہ ایک جانور گائے خریدا، ایک جانور خریدا، اس میں اپنے بچے کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں میرے رشتہ دار جو غریب رہتے ہیں ان کا صدقہ بھی دے دوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی جانور کو آپ نے ارادہ کیا عقیقہ کے لیے، پہلے اس کا عقیقہ کر لیں۔ جب سے عقیقہ کی نیت کر لی، اب وہیں سے آپ پر عقیقہ کا حکم لاگو ہوگا۔ اب صدقہ کا جو حکم ہے وہ کوئی اور جانور آپ طے کریں جس سے آپ صدقہ اتاریں، جس لیے آپ نے منتخب کیا کہ اس کو عقیقہ کے لیے قربانی کرنا ہے، اس کو صرف آپ عقیقہ کے لیے ذبح کریں۔ ہاں مگر قربانی کے دنوں میں عقیقہ کرنا چاہیں تو آپ قربانی کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں، بڑا جانور خرید لیں، اس میں عقیقہ بھی کر لیں گے، آپ قربانی بھی کر لیں گے۔ ایسے کچھ مفلوق لوگ ہوتے ہیں
مفلس و کلاس لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے لیے یہ حکم بڑا آسان ہے کہ وہ قربانی بھی ان کا ہو جائے اور قربانی کے ثواب سے بھی مالا مال ہو جائیں گے، بچوں کا عقیقہ بھی ہو جائے گا، ایک بہانے سے دونوں کام ان کا نکل جائے گا، ایک موقع سے دونوں کام وہ لپٹ لیں گے۔ تو یہ ہے کہ ان کے لیے حکم ہے جن کے پاس زیادہ مال نہیں ہے یا مالدار ہیں وہ بھی کرنا چاہیں ہو جائے، مگر بہتر یہ ہے کہ یہ سب کے لیے حکم تو عام ہے، مگر یہ کام وہی کرتے ہیں جو تھوڑا میڈیم کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے آسان رہتا کہ قربانی کے موقع سے ان کا قربانی بھی ہو جاتا ہے اور عقیقہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور رہی بات ختنہ کی، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے، بچے کو کم سے کم عمر میں اس کو ختنہ کر دینا چاہیے، اس کو کم سے کم عمر میں بچے کو ختنہ کر دینی چاہیے، کیونکہ جب بچہ زیادہ عمر کا ہو جائے اس کی ستر عورت کو دوسرے لوگوں کا دیکھنا بھی یہ ناجائز و حرام ہے۔ اب گھر کے گارجن کے کاہلی کوتاہی کی وجہ سے بچہ 10-11 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اب شباب کی منزل پر قدم رکھنے والا ہوتا ہے، اب وہ بلوغیت کی سرحد پر پار کرنے والا ہوتا ہے، اب اس کو ختنہ کرانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ جب بچہ کم سے کم عمر کا ہو اس وقت اس لڑکے کو ختنہ کرا لینی چاہیے۔ اور ختنہ میں یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جتنے کا اس چمڑے کو جدا کرنے کا حکم ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ڈاکٹر کے پاس سے اس کو لے آتے ہیں، پھر شکایت یہ سننے میں آتی ہے کہ پھر اس کو دوبارہ ختنے کی نوبت آ جاتی کسی کو۔ یہ پہلے ہی آدمی کو چیک کر لینا چاہیے کہ پھر بعد میں بچے کی اب آگے عمر بڑھنے کے بعد میں کوئی پریشانی نہ آئے، ایسے ماہر ڈاکٹر سے کروائیں جس سے ایک بار کی ختنہ ہو اور مکمل سنت پہ عمل ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آپ کی عمر شریف 80 سال سے اوپر گزر چکی تھی، آپ نے اپنے وجود مسعود پر غور کیا کہ میرے جسم پر ناخن ہیں، میرے جسم پر سر کے بال ہیں، میرے جسم پر آنکھوں کے پلکیں ہیں، ان پہ سبھوں پہ خوبصورتی کے نشان ہیں، یہ اللہ کی ایک بہت ساری نعمتیں میرے جسم پر ہیں۔ مگر جب آپ نے اپنے جسم کے ان اعضاء پہ دیکھا، غور کیا کہ ان جسم کے ان اعضاء کو جسم کے ساتھ رکھنا میرے لیے صحیح نہیں ہے، آپ نے 80 سال کی زائد عمر کو پہنچنے کے بعد آپ نے اپنا ختنہ کیا۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد جب آپ نے ختنہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کریمہ آج بھی کیا قیامت تک کے لیے غلامان مصطفیٰ پر یہ سنت ہے، ہر کوئی اس کو کرے اور سنت ابراہیمی سے مالا مال ہو۔ یہ ایسی چیز ہے جو مذہب اسلام کی بڑی خوبصورتی ہے۔ انسان بہت ساری بیماریوں سے اور گندگیوں سے، غلاظتوں سے پاک ہو جاتا ہے، بہت ساری خرافات سے بندہ اس سنت پر عمل کرنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے یہاں نظام عبادت ہے، جو نظام عبادت ہے، نظام طہارت ہے، اس کے لیے اعلیٰ اور افضل جو ہے وہ ختنہ ہے۔ جب آدمی ختنہ ہو جاتا ہے تو بہت ہی صفائی کا خوب اہتمام ہو جاتا ہے، اور طہارت یہ بہت انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان جتنی باتیں میں نے پیش کیں، بچے کی پیدائش سے لے کر ختنہ تک کے معاملات کو باپ اپنے فرض منصبی سمجھ کر اس کو بہت جلد پورا کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اتنا بڑا امیر نہیں ہے، اس میڈیم کلاس کا ہے، تو وہ زیادہ دوست نہ بنا کر، کسی کی یہاں دعوت نہ دے کر آسانی سے وہ کر سکتا ہے، کوئی زیادہ خرچ نہ بڑھا کر آسانی سے وہ کر لے، مگر عقیقہ ضرور کر لے۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے۔ عقیقہ کو آپ پہلے سمجھیں، عقیقہ کہتے کسے ہیں؟ نعمت خدا ملنے پر جو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ اگر یہ نعمت چھن جائے، اگر یہ نعمت اللہ چھین لے، یعنی کسی کے اولاد پیدا ہوئی
چند روز رہنے کے بعد وہ انتقال کر گئی. اب کیا وہ عقیقہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ جو اللہ نے نعمت دی وہ نعمت خدا لے لی. جب خدا جس نعمت کو لے لے پھر اس پر عقیقہ نہیں ہے. نعمت تمہارے پاس ہے، خدا کا شکریہ ادا کرو. اللہ تیری دی ہوئی نعمت میرے پاس ہے، میں تیری راہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں. اور نعمت خدا لے لے پھر شکریہ کس بات کی؟ نعمت آپ کو اللہ نے دیا تو آپ جانور اس کی راہ میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلا رہے ہیں، عمرہ کو کھلا رہے ہیں، پڑوسیوں کو کھلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، سب اکٹھا مل کے کھانا کھا رہے ہیں، سب کی دل کی دعائیں مل رہی ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں کہ فلاں کے یہاں خدا کی نعمت آئی ہے. اللہ کی نعمت پا کر خدا کی شکرانے نعمت پر شکریہ ادا کر رہا ہے. نعمت خداوندی ملی ہے وہ شکریہ ادا کر رہا ہے. اگر کسی سے اولاد، اللہ نے کسی کو اولاد صاحب اولاد بنایا، پھر چند دن گزرے کہ اس کی اولاد گزر گئی، اور پھر وہ عقیقہ کیوں کرے گا؟ وہ نعمت اس کے پاس رہی نہیں. اس لیے جب خدا کی نعمت مل جائے فوراً اس پر شکریہ ادا کرنی چاہیے، فوراً ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور میرا یہاں تک کہ مشورہ آپ کو یہ ہے، اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے اس فتنے کے زمانے میں، اس پرفتن دور میں، اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، پڑھنے کے بعد فوراً ہی آپ سجدے شکر ادا کریں. یا اللہ، آج دنیا میں کروڑوں مسلمان کہلانے والے ہیں، مگر ان میں ایسا ہوں جس نے تو نے مجھے فجر کی نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے. آج کروڑوں لوگ ہیں جو سجدوں سے محروم ہیں، آج کھیل میں مست ہیں، سنیما میں مست ہیں، دنیا داری مست ہیں. ظہر کی نماز میں 3 آدمی ہیں، جب وہ 3 آدمی ظہر کی نماز پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد خدا کو شکریہ ادا کریں، خدا کو سجدے شکر کریں، پروردگار تیرا کروڑوں احسان ہے، ہزاروں خربوں مسلمان ہیں، ان میں ایسا مسلمان ہوں یہ ظہر کی نماز پڑھنے کا تو نے توفیق دی ہے. خدا کو فوراً سجدہ کریں، اے اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھ ظہر کی نماز پڑھوا لی ہے. ان ہزاروں ایسے سر ہیں جو آوارہ گھوم رہے ہیں، آوارہ ایسی آنکھیں ہیں، کروڑوں ایسی آنکھیں ہیں، اربوں خربوں ایسی آنکھیں ہیں جو قرآن دیکھنے سے محروم ہے. جب قرآن کی تلاوت کر لیں، آیت سجدہ آئے یا نہ آئے، تلاوت کرنے کا موقع ہو نہ ہو، جب قرآن کی تلاوت کر لیں فوراً خدا کو سجدہ کریں. مولا تیرا کروڑوں احسان ہے، تیرا کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں مولا، تیرا کروڑوں احسان ہے، ہزاروں خرب مسلمان کہلانے والے آج دنیا موجود ہیں، قرآن کی تلاوت سے تو نے سب کو محروم رکھا ہے. میں ایسا مسلمان ہوں، ایسا کلمہ پڑھنے والا ہوں، تو نے مجھے آج قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع دیا ہے. ایسے ہزاروں خربوں مسلمان کہلانے والے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. تو رب کا بے شمار فضل ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھ سے قرآن کی تلاوت کروا لی. اور قرآن کی تلاوت ایسی عبادت ہے، مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی پورے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اس لیے حدیث پاک ہے لا صلاۃ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. فرماتے ہیں نماز شروع نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا، نماز شروع نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک کہ آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کر لے. قرآن مقدس سے جب تک کہ آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کر لے وہ نماز اس کی شروع نہیں ہوتی. اور یہ واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نماز میں واجب ہے. اب آدمی فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ظہر میں بھی پڑھتا ہے، عصر میں بھی پڑھتا ہے، اور مغرب میں بھی پڑھتا ہے، عشاء میں بھی پڑھتا ہے. 5 وقتہ نماز کے علاوہ بھی اگر وہ تہجد پڑھتا ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. چاستو وابن پڑھیں تو بھی سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ ہر نماز میں آپ کو پڑھنی ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں پورے قرآن کا 30 پارہ کا نچوڑ ما حصل اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے، سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے. اور سورہ فاتحہ کا ما حصل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے. اور پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ما حصل بسم اللہ کے نیچے جو بے ہے نا، بے کے نقطے میں اللہ نے رکھ دیا ہے. یعنی جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا گویا کہ اس نے پورے قرآن کے محاصل کو پڑھ لیا. جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا گویا کہ 30 پاروں کے محاصل نچوڑ کو پڑھ لیا. اب بتائیے سورہ فاتحہ پڑھ لیا گویا کہ وہ پورے 300 پارہ کے محاصل کو پڑھ رہا ہے. اب
حدیث پاک میں ہے کہ اگر قرآن کی ایک حرف بندہ پڑھ لیتا ہے، صرف ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ 3 آیت پڑھا، 3 حرف پڑھا تو 30 نیکی، 4 حرف پڑھا 40 نیکی، 5 آیت حرف پڑھا تو 50 نیکی۔ اب بتائیں اگر ایک ختم قرآن شریف پڑھا تو کتنے حروف وہ پڑھ ڈالا، کتنے ثواب اس کو ملے؟ کوئی ایسا نہیں ہے آدمی اس کے حساب سے صحیح سے لگا پائے۔ کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، مگر یہ ہمیں میسر نہیں کہ ہم بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے اور دین میں رہ کر بڑی آسانی سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے کی وقت نہیں ہے، کوئی ایسا فرصت نہیں ہے۔ حضرات، جب آپ کو کوئی کام پڑتا ہے آپ سارے ٹائم نکال لیتے ہیں، سارے وقت نکال لیتے۔ اگر آپ کو ضرورت کوئی کام پڑ جائے آپ اس کے لیے بہت ساری چیزیں وقت چھوڑ کر اپنا وقت نکال لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں سے نوجوان گئے، بہت سارے لوگ گئے اجمیر شریف جائیں، کلیر شریف جائیں، اولیاء کے مزارات پر حاضری ضرور دیں، مگر یاد رکھیں یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ مزاروں پر جانا، چادر چڑھانا، یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ کبھی اس پر میں گفتگو کروں گا کہ مزاروں پر چادر چڑھانے کی جو ہمارے علماء نے اس کو رواج دیا، مزاروں پر چڑھایا کیوں جاتا ہے، اس پر میں ایک عنوان بنا کر گفتگو کروں گا تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی، کیونکہ اب میں اگر کوئی آدھی بات کہہ کر گزر جاؤں، وقت بھی سر پر بالکل قلت دامن گیر ہے، اس لیے میں صرف اتنا کہوں، دیکھیے مزاروں پر جانا یہ فرض و واجب نہیں، مستحب ہے۔ کوئی جائے تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، صاحب مزار کی برکتیں حاصل ہوں گی، اللہ ان کے صدقے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ پر مزاروں پر جانا یہ فرض و واجب نہیں، نماز پڑھنا فرض ہے۔ کوئی آدمی نماز نہ پڑھا، مزاروں پر گیا، اور مزار پر گیا یہ بغیر نماز کے گیا، مزار پر گیا بغیر نماز کے، فرض کو چھوڑا، جس کا خداوند قدوس کی پکڑ کرے گا۔ نماز کیوں چھوڑا؟ اجمیر جائیں نماز نہ چھوڑیں، دھام نگر جائیں راستے پہ نماز پڑھتے ہوئے جائیں۔ اس امسال میں دھام نگر شریف گیا اور کئی مفتی اعظم اڑیسہ کے عرس میں میرا خود کا پروگرام بھی تھا، وہ تقریر کرنا تھا۔ مجھے جو صاحب لے کر گئے دانوگیر سے آ کر، مجھے یہاں کار سے لے کر گئے، میں باقاعدہ یہیں سے جبہ وغیرہ پہن کر گیا تھا اور پوری تیاری کے ساتھ گیا تھا۔ راستے میں کہیں بھی ملے، کہیں مسجد ملے گی ہم نماز پڑھ کر یہاں سے چلیں گے، بھلے وہ پروگرام دیر سے ہم جا کے پہنچیں گے۔ واقعی میں ہم نماز پڑھتے ہوئے گئے، تاخیر سے پہنچے۔ اب عرس کا معاملہ تھا، وہ لوگ تھوڑا سا بھی مجھ سے شکایت کرنے لگے، حضرت کافی تاخیر ہو گئی۔ مگر سنو، جلسے ایسے بہت ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، عرس میں آنا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، سنت پر عمل کرنے کے لیے فرض کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے، نفل پہ عمل کے لیے فرض کا چھوڑنا یہ بیوقوفی ہے۔ فرض پہلے، نفل بعد میں، پہلے آپ فرض کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کا خالق پروردگار عالم ہے، آپ کا رازق پروردگار عالم ہے۔ اللہ آپ کو پیدا کیا، پہلے اس کا حق ادا کریں، پہلے نماز پڑھیں، بعد میں فرصت ملے گی کائے بدر شریف چلے جائیں گے، فرصت ملے گی اجمیر شریف چلے جائیں گے، پہلے نماز پڑھیں۔ نماز فرض ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا اور پھر لاکھ جہاں چاہے پیسے ہیں، آپ جہاں بھی گھوم لیں، دولت آئی آپ جہاں بھی چلے جائیں، مگر اگر آپ نے فرض چھوڑ رکھا ہے پھر وہ آپ کا حشر ہوگا، پھر آپ کو کون بچائے گا؟ اس لیے پہلے آپ نماز پڑھیں۔ اولیاء اللہ کے دامن سے اس لیے وابستہ ہوتے ہیں، اس لیے خانقاہ میں اس لیے آدمی جاتا ہے، بزرگوں سے اس لیے ملتا ہے تاکہ وہاں قلب کی صفائی ہوتی ہے، باطنی گندگی دور ہوتی ہے۔ مزاروں پہ حاضری اس لیے دی جاتی ہے، وہاں سے آدمی دل کو صاف کر کے لے کے آئے گا۔ اجمیر اس لیے آدمی جاتا ہے کہ میں گناہوں سے آلودہ ہوں، میں خطا کار ہوں، گیا اجمیر، دعا یہ کیا، پروردگار تیرے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مولا جتنے پچھلے مجھ سے جانے انجانے خطا ہو گئی، مولا تیرے پیارے ولی کو گواہ بنا کر میں صدق سے توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ قبول فرما لے، اس ولی کے صدقے مولا مجھے بخش دے۔ جیتے جی میں اپنی بخشش کی دعا اس ولی کے صدقے کر لوں، ورنہ میرے مرنے کے بعد کون پیچھے مغفرت کی دعا کرے گا، کون بخشش کی دعا کرے گا؟
اس کی دل کی دنیا کیسی ہوگی. پہلے خود میں کیوں نہ ولی کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کی ضمانت رکھ دوں. مولا میں جب زندہ تھا خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں اپنی مغفرت کی سند مانگ لی تھی. وہ اس ولی کے صدقے مجھے بخش دے. ہماری دعا میں اثر نہ ہو خواجہ اجمیری تو پاورفل ہے نا, داتا گنج بخش علی تو پاورفل ہیں, وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اللہ ان کی دعائی ضرور لاز رکھے گا, ان کا صدقہ ضرور عطا فرمائے گا, ہم غلاموں کو بخش دے گا. اس لیے پہلے نماز پڑھیں اور خود نماز کے پابند بنیں اور بچوں کو پابند بنائیں. اگر بچے پابند نہ بنیں, یاد رکھیں آج ہمیں باپ کسی بھی آدمی کو پوچھ لیں, ایجڈ آدمی ہو, جوان آدمی ہو یا ادھیڑ آدمی ہو, اس کو کسی فلم ہیرو کا نام پوچھ لیں, ہیروئن کا نام پوچھ لیں, کسی, میرا یہ گارنٹی کہتا ہوں گاؤں کا کوئی ایسا بوڑھا آدمی بھی ہو 2-4-10 لوگوں کا نام نہ بتا دے. کوئی کرکٹ کھیل ہو, اس میں تو 2-4-10 لوگوں کا اس کو ضرور نام معلوم ہوگا. اور ان میں سے کسی بھی بوڑھے کو پوچھ لو, ہمارے اچھے بزرگوں کا نام بتا دو, 10 بزرگوں کا نام بتا دو, اچھے مشائخ کا نام بتا دو, 10 بزرگوں کا نام بتا دو, دائیں بائیں دیکھے گا, تجھے یاد ہے کیا, بتا دے گا. اور مشہور سرکار حضور غوث پاک ہیں, ہوگا تو غوث پاک کا نام بتا دے, غریب نواز کا نام بتا دے, اس کے بعد اس کو ہاتھ مارے گا کہ تجھے یاد ہے تو بتا دے. وہ کہ تجھے یاد ہے, وہ کہ چندر شاہ ولی تو ہیں. اب مشہور جو ہمارے یہاں ہیں, ہم اپنے بزرگوں کے آئیڈیل نہیں بتائے, ان کی سیرت نہیں بتائے بچوں کو. اب جب کھیل کا وقت آتا ہے ہم ٹی وی لگا دیتے ہیں, بچوں کو دیکھتے ہیں, بیٹا بہت اچھا پیڑتا ہے وہ, تو ایسے بنے گا کیا. ہم بچے کو خود ٹی وی دکھا رہے ہوتے ہیں, باپ کو توفیق نہیں ہوتی, بیٹا نماز کا وقت ہے ٹی وی بند کر, ورنہ ٹی وی کو چل دوں گا, ٹی وی رکھ, نماز تو بھی پڑھے گا میں بھی پڑھوں گا. بعد میں دنیا داری ہے, پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں, نماز فرض ہے. جب باپ یہ مجاز بیٹوں کو دے دے گا, بیٹا ہے, جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے گا وہ کہے گا دنیا کہیں جائے پہلے نماز پڑھ لینی ہے, یہ میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے. کہتے نا یہ اس فلاں کا بیٹا ایسا تھا, فلاں کا باپ ایسا تھا, بیٹا بھی اس کا نمازی ہے. تمہیں دنیا کیسے یاد کرے گی, فلانے کا باپ ناچتا تھا اس کا بیٹا بھی ناچتا ہے, فلانے کا باپ ایسا تھا بیٹا بھی اس کا ایسا ہے. ایسا کردار پیدا کر دیں کہ زمانہ آپ کو دیکھ کے کہے فلانے کا باپ بھی نمازی تھا, وہ بھی مسجد آتا تھا, اس کا بیٹا بھی نماز پڑھتا ہے, اس کا بیٹا بھی مسجد میں آتا ہے. جب آپ رہیں گے, جب تک کہ نام ہوگا, اب چلے بھی جائیں گے, بیٹا آپ کا نماز پڑھے گا, یہاں پر آپ کو ثواب ملتا رہے گا, کیونکہ آپ اشارے پر اس نے نماز پڑھی. نماز تو اس پر فرض تھی پر آپ کے کہنے سے نماز پڑھا ہے. جب وہ نماز پڑھے خدا کو سجدہ کرے گا, اس کو تو ثواب ملے گا. باپ کی سرات پر نماز پڑھا, باپ کو بھی ثواب ملے گا. باپ کے پیسر سے نماز پڑھا, باپ کو بھی ثواب ملے گا. اس لیے اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں. جتنی میں نے باتیں شریعت کی بتائیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.